جادو کیا ہوتا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کے نقصانات کیا ہیں، اور جادو کی سب اقسام سے خطرناک قسم کون سی ہے، یہ قبالہ جادو کیا ہوتا ہے، مسان کا جادو کیا ہوتا ہے، یہ اگور کا جادو کیا ہوتا ہے، یہ سحر بالتفریق کیا ہوتا ہے، سحر تخیل کیا ہوتا ہے، سحر بالجنون کیا ہوتا ہے، یہ جادو کی اقسام، کالا جادو، پیلا جادو وغیرہ وغیرہ، اتنے نام کیوں رکھے گئے؟ جادو کا مطلب جادو نے ہماری کن معاملات کو خراب کرنا ہے، جادو کو جادو کہنا کافی تھا، لیکن اتنی اقسام بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ان میں سے جو خطرناک ترین ہے اس سے موت کیسے واقع ہوتی، کیسے انسان فوری طور پر موت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے، ہنستے بستے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ سب کیسے ہوتا ہے، یہ آج ہم جانیں گے، اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب سے کہ اس کا ہمیں تفصیلی جواب ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج ہم جادو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جادو کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا کہ جادو کیا ہوتا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، اور جادو کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے انٹرو میں عرض کیا کہ جادو کی جو سب سے خطرناک قسم ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا، اور آج پھر ہم نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے قبالہ جادو، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے گا۔ پہلے آپ جادو کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور سورہ قریش کے لشکر میں قدم بہ قدم، شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو میں ایک بار پھر اندھیر نگری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ صاحب، کافی ٹائم کے بعد ہماری یہی سیریز کنٹینیو ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ بیچ میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہمارا اور ہمارے چاہنے والوں سے رابطہ، اندھیر نگری میں رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آپ کے اور ٹیم کے بیعت اصرار پر ہم اس سیریز کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس ٹرانسمیشن کا صرف اور صرف لوگوں کو سمجھانا ہے، ہر اس ٹاپک کی حقیقت آپ پر آشکار کرنی ہے، اور پھر اس سے بچنے کے احتیاطی تدابیر آپ کو بتانی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ باقاعدہ طور پر اس علم کو سیکھ رہے ہیں، روحانی علم کو، قرآنی علم کو، سلاسل کے علم کو، علم عملیات کو، اگر ان کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر جادو ہوتا ہے، کسی کے اوپر مسان کا جادو ہو، کسی کے اوپر قبالہ جادو ہو، کسی کے اوپر اگور کا جادو ہو، کسی کے اوپر کسی قسم کا بھی جادو ہو، تو اس کو کم از کم معلوم ہونا چاہیے ہمارے شاگرد کو کہ اس کے اوپر کیا ہے اور کیسے ہے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے جادو کی حقیقت جاننا ہوگی۔ سب سے پہلے میں جادو کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جادو کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، کہ جیسے سحر، کہ جیسے جادو، جیسے عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش زبان میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ مقصد صرف ایک ہی سمجھانا ہے کہ جادو بیسیکلی ایک فریب اور ایک دھوکے کا نام ہے۔ فریب اور دھوکے کا نام، بالکل ایسا ہی۔ اور ہر اس کام کو، اس فعل کو، اس عمل کو ہم جادو کہتے ہیں، اور جادو کہیں گے
کہ جس کاموں میں شیطانوں سے مدد لی گئی ہو، کہ جس کام میں شیطان انسان کا معاون اور مددگار بن گیا ہو، کسی خاص منتر کے تھرو، کسی خاص منتر کے ذریعے، کسی پڑھائی کے ذریعے، کسی عمل کے ذریعے، یہاں تک کہ اگر میں قرآن کی بات اگر میں کرتا ہوں جو روشن ہدایت ہے بنی نوع انسان کے لیے، تمام عالمین کے لیے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کو جو شخص جس نیت سے جیسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسے ہی اسرار ظاہر کرتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی شخص قرآن کو معکوس پڑھتا ہے، غلط ترتیب اور طریقے سے پڑھتا ہے، تو یہی جادو ہو جاتا ہے اور پھر شیاطین اس کے معاون و مددگار ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن جادو نہیں ہے، لیکن استعمال کرنے والے نے اس کو اس ترتیب اور طریقے سے کیا کہ وہ جادو کی صورت اختیار کر گیا۔ معکوس کا مطلب عکس، مطلب الٹا پڑھا، الٹا پڑھا اور ایسے پڑھا جسے ہمارے علماء کرام منع فرماتے ہیں، اللہ جس کو کفر کہتے ہیں، صحیح، جس کو شرک کہتے ہیں۔ اب قرآن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور مت چھو اس کو بے وضو، یعنی کہ باوضو ہو کر اس کو چھو، یعنی کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو بھی اٹھاؤ تو پہلے وضو کر لو، پہلے پاک صاف ہو جاؤ، ناپاکی کی حالت میں اس سے قریب بھی نہ جاؤ۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے یا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ شیطان جو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو ایسے کر، تو یہ کر، تو وہ کر، تو پھر وہ کون سی صورت اختیار کر جاتا ہے؟ سفلی، پھر وہ سفلی کی صورت اختیار کر جانا ہے۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ آپ اس حالت میں قرآن کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صحیح۔ اب قرآن نے ہدایت ہے نا، تو اب ہم آتے ہیں اصل جادو کی طرف۔ اصل جادو کی طرف کہ وہ جادو کہ جس میں کسی طلسم کے ذریعے، کسی عمل کے ذریعے شیطان کو راضی کرنا، شیطان کو اپنا معاون و مددگار بنانا، یا شیطان کی ذریت کو پکارنا، ہر وہ عمل پھر وہ جادو کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ یہاں دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ جادو دھوکے اور فریب کا نام ہے۔ بالکل۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جادو کا ذکر فرمایا، جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، بالکل آئے، تو وہ دھوکہ تھا۔ بالکل۔ کیا تھا؟ یعنی کہ وہ جو جادو اپنی اصلیت کو نہیں بدلتا۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا پھینکا، سبحان اللہ، آسا جو وہ اژدہا بن گیا، سبحان اللہ، جبکہ وہ حقیقتاً اژدہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کی قدرت میں قدرت اور تخلیق تھی، اللہ، جادو تخلیق نہیں ہے۔ اور وہ جو رسیاں پھینکنا اور وہ نظر کا دھوکہ فریب تھا، تو وہ خوف مسلط کرنا تھا کہ وہ سانپ کی طرح دکھائی دینے لگے۔ صحیح۔ تو وہ جادو ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جادو نظر کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے، اور جبکہ نظر کا دھوکہ اتنی تاثیر رکھتا ہے، اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ آپ کو موت کے دانے پہ لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کسی کے اوپر جادو کا وار کرتا ہے تو وہ جو وار ہوتا ہے نا، وہی شیاطین ذریت کی پوری توانائی اور وہ قوت ہوتی ہے۔ جادو کرنے کے لیے شیاطین کی طاقت کو استعمال کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو دھوکہ ہے۔ تو دھوکہ ہے، جبھی تو اس کو فریب کہا گیا ہے۔ اکثر علماء کرام نے قرآن کی تفاسیر کے اندر جی اس کو دھوکے سے منسوخ کیا ہے، فریب سے منسوخ کیا ہے۔ سحر کا مطلب ایک آنکھوں کا دھوکہ بھی ہے، عربی لغت میں بھی ہے، جی، اس کو اسی لیے فریب کہا گیا ہے۔
جبکہ ہے حقیقت یہ فریب. مطلب حقیقت کا رنگ ہے, ہاں حقیقت کا رنگ ہے, اصل میں آنکھوں کا دھوکہ ہے, فریب ہے. فریب ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی صحرا کا سفر کرتے ہو ضرور. تو آپ کو دور سے نظر آتا ہے کہ جیسے پانی ہے, صحیح. لیکن جب آپ قریب جاتے ہو تو وہی صحرا. روڈ کا بھی یہی معاملہ ہے, روڈ کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. صحیح. اب ان جادوؤں کی اقساموں کے اندر اگر ہم مسان کے جادو کی بات کرتے ہیں جو ہندوستان پاکستان کے اندر کثرت سے ہوتا ہے, اللہ. جیسے مسان کا جادو ہو گیا, آسان کا دن, کالا جادو ہو گیا, کالا اگور کا جادو ہو گیا, اگون کا. صحیح. یہ اس کی ڈیٹیلز میں اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں, بتا چکا ہوں. صحیح. بالکل اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا. صحیح. اب ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بر صغیر کے اندر اکثریت میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تنتر منتر اور جو ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کیا جاتا ہے, جادو ٹونے بھی. جادو ٹونے جس کو کہا جاتا ہے. جی جی. وہ جو چھوٹے چھوٹے اسم ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نام ہوتے ہیں. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں جو شرکیہ کلمات ہوتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. صحیح. اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے کہ جیسے ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیت مبارکہ میں تھا, ایک صحابی رسول کچھ کلمات پڑھ کے دم کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. جیسے سانپ کے کانٹے کو دم کرنا ٹھیک ہو گئے, بچھو کے کانٹے کو دم کرنا ٹھیک ہو گئے. تو صحابی نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی جو نا اس طرح پڑھ کے دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن وہ کلمات ہی ہیں, وہ قرآن نہیں ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ. وہ صحابی آئے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا پڑھتے ہو, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ کلمات پڑھ رہا ہوں. انہیں پڑھائے تو رسول اللہ نے سنے, سن بھائی, سرکار دو عالم نے سنے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اس میں کوئی کباس نہیں ہے, اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے, اس میں کسی بتوں کو نہیں پکارا گیا, اس میں کچھ نہیں کرا گیا, تو تم یہ پڑھ سکتے ہو, اس میں کوئی کبات نہیں ہے. یہ پورا واقعہ ہے, لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر. صحیح. تو کیا مقصد ہوا اس بات کا کہ وہ اعمال جو بزرگوں کی ذات سے منسوب ہوتے ہیں, جیسے مندرے ہو گئے, جیسے زنجیرہ ہو گیا, کسی بزرگ کی ذات سے کوئی عمل منسوب ہو گیا تو وہ جادو نہیں کہلائے گا, وہ ٹونا نہیں کہلائے گا, وہ منتر نہیں کہلائے گا, وہ تنتر نہیں کہلائے گا. صحیح. یہ چیزیں نہیں کہلائے گا, ہاں وہ ایک دم کہلائے گا. وہ ایک دم کہلائے گا جو بزرگوں سے منسوب ہے, جیسے ان صحابی سے منسوب تھا وہ دم. صحابی پڑھتے تھے نا. بالکل. اب 10 صحابی کو دم کرا تو 10 سے بجے کس نے بتایا, فلاں نے بتایا, فلاں نے بتایا, فلاں نے بتایا, تو فلاں سے منسوب ہو گیا کہ یہ عمل فلاں سے آیا, صحیح, کہ یہ دم فلاں نے تعلیم کیا. تو وہ الفاظ میں تاثیر پیدا ہو جاتی. بالکل تاثیر پیدا ہو جائے. تو پھر ہم جادو کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ کو الٹا کر کے پڑھنے والا وہ جادوگر ہے یا ان کے باقاعدہ کو یہ تو کفر ہے. صحیح. ٹھیک ہے, بالکل. ہم اس طرف نہیں آتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اس طرف جاتے ہیں کہ جہاں پہ مشرکین جادو کرتے ہیں, کفار جادو کرتے ہیں, غیر مذاہب کے لوگ جادو کرتے ہیں. صحیح. اب سارے اس سے تو نہیں کرتے. قرآن تو 1400 سال ہوا نازل ہوئے میں, اس سے پہلے جادو نہیں تھا کیا؟ ہاں, اس وقت کیسے کرو؟ جیسے ہاروت اور ماروت اللہ کے 2 فرشتے روئے زمین پر آئے تھے, پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے نا. تفاسیر پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. صحیح. جس میں علماء نے بہت سارا بڑا اختلاف کیا, اختلاف رکھا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں, صحیح ہے, ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں. صحیح. ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. صحیح. ٹھیک ہے. اور قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. صحیح ہے, کر دیا تھا نا. یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی, یہاں سے جادو کی ابتدا ہوئی ہے. ابتدا ہوئی ہے کیونکہ قابیل کا معاون و مددگار کون تھا؟ شیطان. اس کو بھڑکایا کس نے؟ شیطان. شیطان نے کیا کہا, تیرا معبود تیرا دیوتا کون ہے؟
آگ. اللہ. وہ جو قربانی دیا کرتے تھے, صحیح. تاریخ میں واقع معاملات سارے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے جادو کی مد میں مدد کس نے لی تھی؟ قابل. قابیل نے لی تھی. اچھا, ابتدائی وقت میں جادو کی اگر بات کروں تو ہر دور میں جادو کی صورت بدلتی ہے. صحیح ہے. اس وقت جادو کی صورت کیا تھی؟ کیا تھی؟ کہ شیطان سے مدد مانگنا, اور اس وقت زبانیں تو تھی نہیں, لینگویج نہیں تھی کہ کس لینگویج میں کون سا منتر پڑے گا, کوئی منتر نہیں تھے, کوئی کچھ نہیں تھا. صحیح ہے. تو اس وقت جو جادو ہوتا تھا نا, وہ کس سے ہوتا تھا؟ جس دیوتا پہ وہ بھیٹ چڑھایا کرتے تھے, یعنی کہ کسی کے نام پہ قربانی دیا کرتے تھے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک بکرا ذبح کیا بغیر بسم اللہ کے, اس وقت تو کوئی وہ نہیں تھا نا بسم اللہ کا کانسیپٹ. صحیح. وہ تو پھر دیوتا کے نام کی دی کہ بھائی میں آپ کے نام کی کرتا ہوں, میں سورج کے نام کی کرتا ہوں, میں چاند کے نام پہ کرتا ہوں. مشرکین وہیں سے چلے ہیں نا, شرک کر وہیں سے چلا ہے نا. صحیح. کفر کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے نا. تو پھر وہ شیطان ان کی قوتوں پہ معمور ہوتا تھا, پھر وہ ان کے باوجود مددگار ہوتا تھا. اب اس کا توڑ آدم نے کیسے کیا؟ اللہ. بھائی جب شیطانی قوتیں بڑھیں گی, جب اندھیرا چھائے گا تو نور بھی تو موجود ہے نا. سبحان. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ جو نباتات ہیں ان سے مدد لیں. بچہ, جڑی بوٹیاں, جڑی بوٹیوں سے مدد ہے. تو جڑی بوٹیوں سے بھی جادو کی پاٹ کو ہوتی ہے, اس سے جادو ہوتا بھی ہے, جادو کی کاٹ بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر دور میں جادو کی صورت بدلی ہے, ہر دور میں. یعنی جس کو عامل اچھانا میں نے واقعی سے آپ یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, کیا کبھی آپ نے اپنی تاریخ میں کتابوں میں پڑھی یہ باتیں؟ کہیں کچھ, لیکن جس طرح تفصیل سے آپ بتا رہے ہیں, ایک سیکوینس سے بتا رہے ہیں. ہاں, یہ ایک سیکوینس شاہ صاحب نہیں ملتی ہیں نہیں. عام یہ چیزیں آپ کو بزرگوں کی صحبت میں ملیں گی, صحبت میں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اور کسی بھی کتاب میں باقاعدہ اس طرح اس کے ساتھ کے ابتدا اور پھر یہ جڑی بوٹیاں, مطلب جڑی بوٹیوں کا ایک الگ بتایا گیا. اور ابتدان لینگویج کی جو ہوئی تھی, اس دنیا کی جو سب سے پہلی زبان تھی وہ کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ علامت. مختلف علامت اپنے اندر ایک تحریک رکھتی ہیں. اب جیسے حرف ابجد, صحیح, یہ کیا ہے؟ علامات, تجلیات الہی ہے. قہر کی تجلی پڑی, اس نے کوئی علامت کا رخ اختیار کر لیا. جمال کی تجلی پڑی, اس نے کچھ دوسرا علامت اختیار کر لیا. سبحان اللہ. جہاں جہاں حق رہا, جہاں جہاں روشنی بڑھی, وہاں پہ اندھیرے نے اپنی قوتیں بڑھانی شروع کر دی, کیونکہ شیطان تو ساتھ ساتھ ہے. صحیح, اللہ کی حکمت ہے. اللہ کی حکمت ہے نا. تو پھر شیطان نے, وہ تو راز و نیاز جانتا تھا. صحیح, وہ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راز جانتا تھا شیطان. ٹھیک. تو جادو کی ابتدا وہاں سے ہوئی جی, اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر جڑی بوٹیوں سے اس کا توڑ. آپ کو حکم ہوا باقاعدہ کہ کس کا توڑ کس طرح کیا جائے. آج کل کے حکماء بھی یہ نہیں جانتے اکثر کہ جڑی بوٹیوں سے بھی جادو کا توڑ ہوتا ہے. بالکل, پلانٹ سے باقاعدہ ہیلنگ ہوتی ہے. صحیح. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ثنا مکی کے بارے میں بھی بتایا. اکثر بوٹیوں کے بارے میں آپ کو تقریباً کچھ نہیں 100 بوٹیوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جادو کی کاٹ. میں آپ کو ایسی بوٹی بتاؤں کہ آپ اس کو گھر میں رکھیں, اس کو پیسیں, 2 میٹر سامنے شیطان کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. شیطان سے مراد شیاطین, جنات. وہ اس پر
عاشق ہوتے ہیں، اس پہ عاشق ہوتے ہیں کہ اس دونوں کے نہ آپ نے سبق پڑھا، نہ آپ نے عمل پڑھا، نہ آپ نے کچھ پڑھا، سبق جلایا. صرف جلایا، اس کی خوشبو سے شیاطین جنات آ گئے. اب وہ آ تو گئے، اب اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ جائیں گے کس بوٹو سے. نہیں، آپ ہم تو بتا ہی نہیں رہے نا. جی میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے. جس کو بتایا جائے کہ وہ آئیں گے کیسے تو اس کی اینٹی بوٹی لازمی بتائی جائے لازمی بتایا جائے کہ یہ جائیں گے کیسے، وہاں آ جائیں تو پھر ٹینشن ہو گئی. ہاں، لیکن یہ کام کون لوگ کرتے ہیں؟ کون لوگ کر کہ جو جادو کی نگری کو اختیار کرتے ہیں. جادو کی مطلب اندھیر نگری کو جو اختیار کرتے ہیں، اندھیر نگری کے راہی. ہاں، اس راہ ظلمت کے راہی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. من شر النفاثات فی العقد. اور وہ گرائب پھوک پہ پڑھنے والی اگنے والی عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو خیر حضور، جادو کی ابتدا سے کہاں بات، تو وہاں سے ابتدا چلتے چلتے ہر دور میں بدلتے گئے. ہر نبی کے دور میں جادو کی صورت بدلتی گئی، صورتیں بدلتے ہوئے. بدلتے 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 ہم جس دور میں آ گئے، صحیح جادو سمٹ گیا، صحیح. اس کا سارا فریب ظاہر ہو گیا. جادو سمٹ گیا. ہاں، صحیح. فریب ظاہر ہو گیا. جادو سمٹ گیا اور فریب ظاہر ہو گیا. کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. جادو ہر دور میں رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہر دور میں مثال کے طور پہ 1 ارب انسان کی آبادی رہی ہے ہر دور میں، تو ضروری نہیں کہ 1 ارب سے 50 کروڑ متاثر ہوں جادو سے. ہو سکتا ہے صرف 1000 متاثر ہوئے. 1 ارب ویسے 1000. صحیح. اور باقی جو 99 کروڑ 99 لاکھ 10,000 10 لاکھ جو بچے ہیں، ان پہ جادو نہیں تھا. 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی آپ کو. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ اب آپ روحانی علاج کرتے ہیں، صحیح. ہم روحانی علاج کرتے ہیں، ہمارے پاس 50 کالیں آتی ہیں. 50 کالوں میں سے 49 لوگ یہ بولتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا. اگر بولے نہیں اب میں بتا رہا ہوں 1 ارب میں سے 1000 پہ جادو ہوا، تو اس کا مطلب ہے جو 50 لوگ کالیں کر رہے ہیں ان پہ جادو نہیں ہے، تو پھر وہ پریشان کیوں ہیں؟ ہاں. اور حضور ایک چیز اور، پھر ان کے اندر وہ علامتیں موجود کیوں ہیں؟ جی یہ بھی معاملہ. اور ان کے اندر وہ علامتیں موجود کیوں ہیں؟ پھر وہ تنگ دست کیوں ہیں؟ پھر ان کے کاموں میں نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تو تم ہر دوسرے کو کال کرو اور دوسرا بولے گا جی ہیلو، ہاں اچھا جی آپ پہ جادو ہے، اچھا جی آپ پہ جادو ہے، اچھا جی آپ پہ جادو ہے. وجہ کیا ہے حضور اس کی کہ مطلب وہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی کہ جو کہتے ہیں نا وہ آپ پر جادو نہیں، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دوسرے کو پان کرو. ہاں ان کو پکڑا گیا، آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آیا. نظر ہی نہیں آیا. حالانکہ صحیح لوگوں کو لوگ سمجھتے ہی نہیں. میں وہی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں پہ. اچھا پھر کیوں پریشان ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک گھر کے 10 فردوں میں بیٹھ کر کوئی ہارر مووی دیکھی، صحیح. اس میں مختلف سین سے، مختلف کیفیات سے وہ گزرے، ساؤنڈ سے گزرے، آنکھوں سے گزرے، سب کچھ دیکھا. اب وہ ختم ہو گئے، اب 10 لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. صحیح. اب ایک شخص ہویا، اس کو پھر دوسری صورتوں میں وہی خیال آنے لگا سارا. اس کے اندر ڈر و خوف پیدا ہونے لگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ نے اس کو محفوظ کر لیا. صحیح. ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، وہ ہماری میموری میں سیو ہوتا ہے. صحیح. اب میں آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. اب کچھ ٹائم کے بعد اس کو ایسی فیلنگس آنے لگتے ہیں
خوف محسوس ہونے لگتا ہے, ڈر لگنے لگتا ہے. آپ مثال کے طور پر اگر آپ کو ڈرامہ دیکھ رہے ہو, بلا وجہ کوئی ایسا سین آیا, آپ رونے لگے بیٹھ کے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ ایموشنل ہو گئے. بھائی وہ جو ڈرامہ ہے حقیقت تھوڑی ہے, تم ایموشنل کیوں ہو گئے؟ صحیح. اب جیسے لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, سب میں جذبہ ایمان جاگ اٹھا تھا. صحیح. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو کثرت سے دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنی گھر کر لیتی ہے, اپنی جگہ بنا لیتی ہے. من تکرر فقرر. ہاں, کہ جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے وہ قرار پکڑ جاتی وہ قرار پکڑ جاتی ہے. صحیح. تو وہ فیلنگس, وہ کیفیت ہمارے اندر آنے لگتی ہیں. ٹھیک. کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے. صحیح. اب یہ حقیقت کیا ہے, اس نقطے کو سمجھنا ہے. صحیح. ہم نے کوئی گمان باندھا, گمان. ہمارے دماغ نے وہی نیورنس کنیکشن بنانے شروع کیے, صحیح. اب وہی پختگی کی طرف چلے گئے, صحیح. کنیکشن جڑ گئے, صحیح. کنیکشن بند گئے. آئی بات سمجھے؟ اور پھر ویسے ہی ایک تصور, ایک خاکہ ہمارے تیار ہو گیا, اور پھر اسی نے حقیقت کی صورت اختیار کر گیا. ہم بھی وہ خیال آنے لگے کہ جیسے آپ کو میں کہوں کہ شاہ صاحب آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے, آپ نے کہا یار میرا جسم دکھنا ہے. اب آپ اس سوچ میں لگے مجھے بخار چڑھا, میں بخار چڑھا کر پہنچیں گے آپ کا جسم گرم ہونے شروع ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ دماغ نے اس کے کیمیکل ریلیز کرنا شروع کر دی جو اس کے باڈی کے اندر حرارت کو بڑھا دے. صحیح. 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 اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم خرافت سے بچو. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم اچھائی کی طرف جاؤ. اسی لیے فرماتے ہیں کہ تم جیسا دیکھتے ہو ویسا اپنانے کی کوشش کرتے ہو. صحیح. تو یہ اس سے پھر ہمارے اندر وہ محسوسات ہونے لگتے ہیں, اور پھر جب وہ پورا اسٹرکچر ہمارے باڈی کے اندر بننے شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جو ارد گرد کے جو شیاطین ہوتے ہیں نا, پھر یہ سمجھ لیں ان کے لیے کھلی دعوت ہوتی ہے. وہ پھر شرارتیں کرنے لگے. وہ بھی شرارتیں کرنے لگتے ہیں. پھر وہ حقیقت کی صورت اختیار کر کے وہ ہمارے گھروں کو متاثر کرتے ہیں, ہمارے کاروبار کو متاثر کرتے ہیں, وہ سب کو متاثر کرتے ہیں. لیکن یہ جادو نہیں ہوتا, یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اور تم پر جو آزمائش جو مصیبت آتی ہے وہ تمہاری وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. ما اصابتکم مصیبت, اور مصیبت جو تمہیں پہنچی بما کسبت ایدیکم. اب اس مصیبت کو تم یہ کہو جادو ہے. صحیح. ابھی اتنا سب کچھ سمجھانے کا مقصد یہی ہے نا میرا. اب ہمارا ذہن جاتا ہے جادو پر کہ نن نے کر دیا, جیٹانی نے کر دیا, سسر نے کر دیا, چچا نے کر دیا, ماموں نے, تایا نے, خالہ نے, پپو نے, جو نام ذہن میں آتا ہے یا جو ہم سے تھوڑا سا بغض رکھتا ہے یا ہم سے حسد رکھتا ہے ہم بولتے ہیں اس نے کر دیا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. حضور یہاں پر رکو گا معذرت کہ آپ نے دو چیزیں ایک ساتھ بتائی نا, کہ ابتداءً اس کا تخیلاتی یہ معاملہ چل رہا ہے اور شیاطین نے آ کر اپنا معاملہ کر لیا. تو پھر اس کا سوچنے کی وجہ سے اس کے رزق پر بھی اثر پڑ جائے گا. ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے شاہ صاحب. انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے. صحیح. تو اس میں شیاطین مطلب ایک بندہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میری مطلب ایک دن آزمائش والا آیا, اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید بندش ہو گئی ہے, تو شیطان پہ جو ہے وہ اچھا یہ لڑائی کا سلسلہ چلے گا, تو اب جنس کے رزق میں اور رکاوٹیں ڈال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا, آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا کس چیز سے؟ فقر سے اور فاقے سے. فقر اور فاقے سے. صحیح ہے. تمہیں ڈرائے گا وہ. تو انسان کے دل میں سب سے پہلا ڈر کیا ہوتا ہے؟ بس فکر معاش بد والا, تندرستی و تازگی. صحیح. اور پھر وہ اس کیفیات میں جب ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ غلط فیصلے کرتا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ جو شخص سیرت سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا وہ ان وباؤں میں مبتلا رہتا ہے. صحیح ہے. تو وہ یہ مطلب ان وباؤں میں مبتلا ہونے کا جو اصل ریزن ہے
وہ حق سے دوری ہے، اسلام کی تعلیمات سے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی اس میں پایا کہ جو حق کے ساتھ تھے اور نمازی پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، ان لوگوں کو بھی میں نے اس مصیبت میں دیکھا ہے. وہی بزرگوں کی وہ بات کہ میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ وما اصابتکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تو اللہ والوں کو آزمایا نہیں گیا؟ تو یہی بزرگوں سے جب بات پوچھتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت یا پریشانی جو تمہیں اللہ کے ذکر کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، جو اللہ کے ذکر سے دور کر دے تو عذاب ہے. عذاب کہ جب اللہ والے اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں تو آزمائش میں ہوتے اب میرے پاس ایک پیشنٹ کی کال آئی. صحیح. نمازی پرہیزگار، صحیح. بچی دیندار، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر ایسی کیفیات میں مبتلا کہ پورا گھر نیگیٹیوٹی میں. تو وہ آزمائش ہے یا وہ کوئی روحانی خلل ہے، کیا ہے؟ وہ روحانی خلل تھا. تو حضور ہم کیسے پہچانے کہ ایک دیندار آدمی بھی ادھر ہے اور جناب ایک گناہ گار آدمی، دونوں روزے کی تنگ دستی میں مبتلا ہے؟ اس وقت تو بہت سارا معاملہ مالی محتاجی، تنگ دستی بہت عام ہو گئی ہے. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہم نے کوئی جناب کوئی ایسا ڈرامہ دیکھ لیا تھا جس کو سوچ سوچ کے، یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیا تھا، یا عاملون سے سن سن کر ہم نے ایک تخیلاتی ایک نظام پیدا کر دیا جس نے ہماری معاشی معاملات کو تباہ کر دیا؟ آج کا انسان یہ کیسے سمجھے کہ مجھ پر بندش ہے، جادو ہے، اثرات ہے؟ یہ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنا خود کا تجزیہ کرے، اپنا احتساب کرے. احتساب کرے، جائزہ لے، اپنا جائزہ لے کہ دیکھیں اسے خود کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس سے کیا فیل کر رہا ہے، اس کی صحبت کن لوگوں میں ہے، اس کی ڈیلی روٹین کیا ہے، اس کے بچے کیوں بیمار پڑ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گھر کے اندر شفٹ ہوتے ہیں، وہ گھر آلریڈی متاثر ہوتا ہے، ہم وہاں پہ جا کے کتنی عبادت کر لیتے ہیں، وہ پھر جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا پھر وہ اور ڈسٹرب پریشان کرنے لگتی ہے، وہ کہ یہاں سے چھٹ کے نکلیں یہ گھر. جس کو مالی تنگی ہے، اس کا دماغ کام کر ہی نہیں رہا، وہ جائزہ لے گا کیسے؟ جائزہ لے گا کیسے؟ اب کیا کرے گا؟ مطلب اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، چلتی گاڑی ایک دم رک گئی ہے، اس کا کوئی فالٹ نہیں پتہ چل رہا ہے، اس کا جو معیشت کی گاڑی ایک دم رک گئی ہے، پہیہ جام ہو گیا ہے. اب وہ جائزہ کیسے لیں؟ وہ یہ کرے کہ اپنے کاموں میں کاموں میں ٹھیک ہے کوشش کرتا رہے. سبحان اللہ. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم نماز سے مدد لو. الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم نے صبر کیا، لیس للانسان الا ما سعی، کہ تم نے پھر دوبارہ کوشش کرنے شروع کر دے. تم جو کوشش کرو گے تم وہی پاؤ گے. صحیح. تو تجزیہ کرنے سے، احتساب کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی صحبت دیکھیں. اگر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صحبت آپ نے اختیار کی ہوئی ہے کہ جس کے ریفلیکشن آپ پر پڑ رہا ہے، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. ایسا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم پر جادو کے اثرات ہیں، مجھ پہ نہیں ہیں، تمہارے سے میری سنگت ہے، تم سے میری صحبت ہے، تو تمہاری وجہ سے میں بھی متاثر ہونے لگوں گا. مطلب کسی پر جادو ہے، اس کی صحبت والے پر بھی جادو ہو رہا ہو، اثر ہوتا ہے، اس کا ریفلیکشن پڑتا ہے. ایک وبا ہے نا یہ انواع. بھائی جادو ایک وبا ہے. حضور یہ تو جادو زیادہ مشکل نہیں ہوتا جا رہا؟ میں یہی تو کہتا ہوں، جادو نے وبائی صورت اختیار کی ہوئی ہے، اصل میں جادو نہیں ہے.
یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے بابر شاہ گیلانی کا نام لکھ کے اس پہ کلمات پڑھنا شروع نہیں کر دیے. کسی نے سبحان اللہ کسی نے بابا شاہ نام کے گیلانی کے سوئیاں گھونپنے شروع نہیں کر دیں. وہ ہم بزرگ ہیں تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہے. مطلب آپ مثال کے طور پر فرما رہے ہیں کہ صرف مجھے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کا جو فریب ہے نا، جادو سمٹ گیا، فریب پھیل گیا. جادو سمٹ گیا ایک آدمی میں، اس کا وائرس جو ہے نا وہ پھیل گیا. جیسے ایک وائرس آیا تھا، پھیلتا گیا. اصل وائرس اپنی جگہ پہ تھا، وہ دھوکہ تھا. تو کتنی پیاری مثال آپ نے دے دی. سبحان اللہ. جادو کرنے والے لوگ میں سمجھتا ہوں اب گنتی چنتی کے رہ گئے ہوں گے. 24 گھنٹے کرنے والے آپ کو کروڑوں اربوں مل جائیں گی. جنتر منتر تنتر پڑھنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے. جادو جیسے ایک 10ویں منزل ہے، بہت اونچا ہے وہ، ٹھیک ہے. اب باقی جو نیچے کی منزلیں ہیں نا، صرف یہ رہ گئی ہے، وہاں تک تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. کہ جیسے کہتے ہیں کہ جادو کی 84 سدھی ہوتی ہیں. جادو کی 84 سدھی ہوتی ہیں. 84 سدھی ہوتی ہیں. سیدھے مطلب سنتے نہیں. اس کی جو منزلیں کہتے ہیں نا کہ ہر منزل پہ کون سا استعمال کیا جاتا ہے، منتر تنتر وہ ہوتا ہے، اسٹیپ ہوتا ہے. مطلب جادو کے 84 سٹیپس ہیں. ہاں، اصل سٹیپ تک پہنچ ہی کوئی نہیں. اب یہاں پہ 2-4 پہ رکے ہوئے سب، اور 2-4 نے تباہی مچا کے رکھی ہوئی. اللہ نہ جادو تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے لونگ اٹھائی تو کسی کے نام کی ٹھک کر کے پڑی، وہ ٹھک کر کے گر گیا. یہاں تو جس کو انتقال ہو جائے حامل سے پوچھا یہ مارا ہے اور فلاں نے مارا ہے. نہیں، یہ غلط ہے کہنے. مطلب دنیا میں یہ سن رہے. ابھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو جادو ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو شہادت کا ایک درجہ ہے. شہادت کا درجہ. سبحان اللہ. اور یہ مطلب آج کل یہ تصور پھیل گیا کہ ہر دوسرا آدمی جو مر رہا ہے دنیا میں وہ جادو سے مر رہا ہے. جادو سے مر رہا ہے. یہ ایسا نہیں بنا لیا ہم نے. یہ بنا لیا لیکن ہے نہیں. اچھا. اب جیسے حدیث ہے نا کہ کوئی شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے مرتا ہے، وہ بھی شہادت کا درجہ ہے. سبحان اللہ. بالکل. حادثاتی موت شہادت. حادثاتی موت شہادت ہے. سبحان اللہ. اچھا، حادثاتی موت میں ٹارگیٹ کلنگ بھی آتی ہے. سبحان اللہ. نہیں، حادثاتی میں آئے گی نا، یہ بھی شہادت کی موت ہے. بالکل ناحق موت ہے. تو حضور جادو، اب ہم وہیں پر آتے جہاں سے ہم آگے گئے چلے تھے. کہ لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کے اصل سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اتنی تفصیل سے سمجھانے کا، تمید باندھنے کا مقصد کیا تھا، کہ اصل حقیقت کیا ہوتی ہے. اب میں قبالہ کی طرف آؤں گا. وہ یہاں پر ایک جو بڑی ٹینشن مچ گئی ہے. بالکل. اب جو ہے نا وہ 10 دوست ہیں، اس میں جو ہے وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جناب انسان پریشان ہوتا تھا تو لوگ جاتے تھے. اب اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ فلاں جادو ہے، اس سے جناب وائرس اڑ کے لگ نہیں جاوے، تو پھر تو ہمارا معاشی نظام بھی تباہ ہو گیا. اب کیا کریں کہ صحبت کا اختیار کیسے صحیح کریں؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جادو وبا کی طرح پھیلنے لگا. صحیح ہے. یہ ایسا ہے کہ تصور ایسا ابھی کہ ہماری گفتگو سے یہ گیا ضرور ہوگا کہ شاید وبا بن گئی ہے. جادو منتقل ہوتا ہے. چھوت کی بیماری تو نہیں ہے. نہیں، جادو منتقل ہوتا ہے. منتقل ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص پہ جادو ہوا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ حشاش بشاش ہے، سب کچھ صحیح ہے، سیٹ ہے. اب دوسرا شخص اس کے بعد گیا، اس نے کہا اپنی شرٹ مجھے پہننے کے لیے دے دے. اس نے اس کے اتری ہوئی شرٹ پہن لی، کپڑے پہن لی بغیر دھلے. تو یہ منتقل دعوت خود دی نا اس نے. اب اچھوت تو نہیں ہے. اب تم اس بندے سے ملنے جاتے ہو تو تم پہ جادو نہیں اثر کرے گا، لیکن تم اس کی اختیار کرو گے، صحبت، اس کی ہر چیز کا استعمال کرو گے تو منتقل تم میں بھی ہوگا.
متاثر تم بھی ہوگے. یہ چیز اب سمجھ میں آئی نا حضور. معاملہ یہ کہ جناب اس سے جو چیزیں آپ ادھار لے کے یا اس کی استعمال شدہ چیزیں اپنے استعمال میں لے رہے ہیں تو اس سے اس کی نیگیٹیوٹی جو ان چیزوں صحبت اسی کو کہتے ہیں نا, جو ہے وہ جذب ہو گئی, اب وہ آپ پر وہ اثر انداز ہو. اب تم دونوں بیٹھ کے چائے پی رہے ہو مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, چائے پینے کے بعد جس کے اوپر جادو ہوا اس نے چائے بچا کے رکھ دی, دوسرا آیا اس نے چائے اٹھا کے اس سے پی لی, اس کا اثر جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحیح, اثر جائے گا اس کا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کا اثر کیسا ہوگا کہ جیسے بندے کو بخار چڑھتا ہے, اب بندے کا بخار محسوس ہوا, اب بندہ فوری ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے اینٹی بایوٹک لی, بخار اتر گیا. اب اس کے اوپر اثر ہوا, اس کو فیل ہوا, اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی, فوراً اس نے کچھ پڑھ کے دم کیا, وہ ایسے ہی اتر گیا. اللہ, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سورہ فلق اور ناس کو بیچ میں رکھو, اسی لیے تو کہتے ہیں سورہ قریش کو پڑھو, اسی لیے تو کہتے ہیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو, اس لیے تو کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو. یہ جو ہلکی پھلکی نیگیٹیوٹیز آپ کے جمع ہو رہی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں, اس کے نور سے وہ ختم ہوتی ہے ختم. سبحان اللہ. جبھی تو انسان بچتا ہے. جیسے کرونا میں احتیاط نہیں کرتے. جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھ میں آ گئی حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہاں پر ایک سوال ایک اور آ گیا, معذرت چاہوں گا حضور. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نارملی کسی سے جادو یا ہلکی پھلکی نیگیٹیوٹی پہنچ گئی تو وہ ہمارے پڑھنے سے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں پڑھیے, فلاں پڑھنے سے یہ جادو ختم ہو جائے گا, بڑے سے بڑا جادو ہوگا, ختم ہوگا. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کو ٹارگٹ کر کے اس پر جادو کر کے اس کے اندر وہ صلاحیت کر گیا, اب اس کو علاج کی ضرورت پڑے گی. اس کو علاج کی ضرورت پڑے گی. جس پہ جادو لگا وہ کلام الہی پڑھنے سے تو ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ 15 کا نقش پی لے تو ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ 15 فلیتہ کا مل کے جلا لے تو ٹھیک ہو سکتا ہے, فلیتہ سلیمانی مل کے جلا دے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. صحیح. اب جواب مل گیا لوگوں کو. اصل میں لوگ سمجھتے کیا ہیں, سوچتے کیا ہیں کہ حضرت نے ہر دوسرے اپنے پروگرام میں یا تقریباً ہر پروگرام میں یہ پڑھ لے آپ کا بڑے سے بڑا جادو ختم, تو پھر بڑے سے بڑا جادو ختم ہو رہا ہے تو پھر آپ علاج کا ایجا کر رہے ہیں. ایسے ہی تو وجہ یہ ہے بھائی, قرآن کی آیتیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ پڑھیں, اس طرح پڑھیں, اس طرح پڑھیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. 50 لوگ پڑھتے ہیں, 10 ٹھیک ہوتے, 40 ٹھیک نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بخار کی حد تک ہے, کسی کا بخار پرانا ہو گیا ہے, کسی کا بخار ہڈیوں میں بیٹھ گیا ہے. صحیح, مطلب کرونک ہوتا گیا ہے, بڑھتا گیا, صحیح, سرایت کرتا گیا. اگر تم بخار کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تمہاری کمر توڑ دے گا اگر تم نے اس کا علاج نہ کیا. صحیح صحیح صحیح. حضور خیر جادو کو تو اتنا تفصیلی سمجھایا آپ نے, مطلب اس کا سب سے آسان حل یہ ہے. اصل جادو وہی ہے کہ جس میں خود شیطان اس جادوگر کا معاون و مددگار ہوتا ہے. مطلب گولی جادو ہے, جادو جناب وہ فٹ کی اور کسی کو ٹارگٹ کیا, نشانہ لیا, مارا, وہ جادو پہنچا. بندوق شیطان ہے. صحیح. اور جو گولی ہے وہ کارندہ ہے کہ جس سے اس سے مدد لی ہے. صحیح. اور چلائی کس نے کہ جب اس کے اندر سے ایمان نکل گیا, اگر وہ مسلمان تھا تو. استغفر اللہ. اور جا کے جس کو لگی وہ شہید ہے. تم بچ بھی گیا ہوگا تو غازی. سو غازی کہہ لو, سبحان اللہ. لیکن حقیقت یہی ہے. صحیح. جادو کی تکلیف نبیوں نے اٹھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بڑے بڑے صالحین نے اٹھائی. صحیح. اور کافی بزرگان دین شہید ہوئے. اللہ اکبر اللہ. اب بابا فرید مسعود گنج سے کر رحمۃ اللہ علیہ, ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی تم یہ پڑھ لو تم پہ جادو اثر نہیں ہوگا. بابا فرید پہ جادو ہو گیا, آپ 14,000 پر سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اللہ اکبر. آپ سورہ مزمل کے عام میں سورہ مزمل بھی آپ نے کثرت سے پڑھی. سبحان اللہ.
جس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ اس کی موت جادو سے ہوگی، آپ کچھ بھی کر لو موت جادو سے ہی ہونا ہے. یہ حق کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. بھائی کہتے ہیں کہ اگر بگڑے ہو کی اہمیت نہ ہوتی تو خالق اس کو تخلیق ہی کیوں کرتا؟ بگڑے وہ کی اہمیت نہ ہوتی تو خالق ان کو تخلیق ہی کیوں کرتا؟ تخلیق. ہو سکتا ہے آج سے بگڑے ہوئے کل سدھر جائیں، سبحان اللہ. ہو سکتا ہے آج کے سدھرے ہوئے کل بگڑ جائیں. اللہ اکبر. اندھیر نگری سے ہدایت کی طرف کا سفر. اب جیسے کسی کی تقدیر میں ہے کہ یہ شقی ہو کے مرے گا، اب وہ ساری زندگی نہیں کریں، جب آخری منزل پہ آیا بھٹک گیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی. اور کوئی شخص ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں رہا، جب ایک آخری مقام پر آیا اللہ نے اسے ہدایت دی، وہ جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ہم جو ہے وہ جادو کے ٹاپک پر دوبارہ آتے ہیں. آپ نے جادو کو بڑا کھول کر سمجھایا کہ جادو کی جو حقیقت اصل ہے وہ وہی ہے کہ جناب ہم جادو کو باقاعدہ طور پر جس پر جادو ہوا وہ اصل جادو ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ جناب جادو جب کیا جاتا ہے تو اس سے شیاطین کی مدد لی جاتی ہے، کچھ منتر کی مدد لی جاتی ہے، کچھ ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں جس سے شیطان ان کی طرف مائل ہوتا ہے اور ان کا معاون و مددگار ہوتا ہے. تو ایسے کلمات کیا ہیں؟ ہم جیسے نا وہ یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں. کیا کچھ منتر فائدے کے لیے بھی ہوتے ہیں جادو کے؟ دیکھو جادو کی کوئی بھی چیز فائدے مند نہیں ہو سکتی. فائدے مند اندھیرا تو اندھیرا ہے، اندھیرا اندھیرا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہوا تو جادو کرنے والا ہی اس کا اوتار کرے گا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی. مطلب کالا جادو کسی پر ہو گیا ہے تو اس کا کالا جادو کرنے والا ہی، مطلب اس کالے کو کالا کاٹے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے لوگ. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے غلاظت کی اور اسی کو اپنا پر مل کے اسے وہ کر لیا. غلاظت کو، نجاست کو صاف نہیں کرتی. کوئی غلاظت ہو جائے ناپاکی کو پاک چیز پاک کر کے، پاک چیز پاک. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ اور ہم نے قرآن نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا ہے، شفا ہے، اور ظالموں کے لیے بڑے خسارے کی چیز ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ خسارہ. حضور میں مختصر کی میں آگے بڑھنا چاہوں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اتنے سارے نام کیوں رکھے؟ کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جادو آنکھ کا دھوکہ، دھوکے سے دھوکہ. میں نے بتایا نا کہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر کنٹری میں مختلف زبانوں سے پکارا جاتا ہے. تو یہ کیا قبالہ جادو؟ اردو میں قبالہ جادو کو کچھ اور کہیں گے، انگریزی میں کچھ اور کہیں گے. یہ مختلف اقوام سے منسلک ہے، منسوب ہے. اچھا. جیسے مسان ہندوستان سے منسوب ہے، صحیح. اگور ہندوستان سے منسوب ہے، اگور ہندوستان. کالا جادو بر صغیر سے منسوب ہے. سحر اسود جس کو کالا کہتے ہیں، بلیک میجک، وہ مصر سے منسوب ہے. یہ تینوں ایک ہی نام ہے، کالا جادو. ہاں بالکل بالکل، لیکن طریقے الگ الگ ہیں. عرب میں اگر سحر اسود ہوگا نا تو وہ میجک آف اسٹارز سے ہوگا، برج سے ہوگا، ستاروں کے ذریعے ہوتا ہے. علم نجوم جسے کہتے ہیں، صحیح، ان کا غلط استعمال ہوتا ہے. کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نجومی کے پاس گیا 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں. صحیح. عرب کے اندر جو سحر اسود ہوتا ہے نا، یہ ستاروں کی چالوں سے ہوتا ہے، ستاروں کی چالوں سے، خاص کر زحلق کی. تو یہاں پر ایک سوال کرو. ہاں، ستاروں کے جائز کام بھی تو ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم ستاروں کی چالیں دیکھتے ہیں. اور جائز اگر کہیں گے تو روحانی علاج ہے نا. صحیح. اور اگر اسی کام کا طریقہ بدل دے تو وہ استدراجی قوت ہو جاتی، صحیح، شیطانی قوت ہو جاتی. مطلب ستارے کو بھائی ایک ستارے، آپ ستاروں کو پوچھتے نہیں ہو،
آپ ستارے کے علم سے، اس کے پیر سے، اس کے بدلنے سے، آپ کیلکولیشن سے اس کا حال بیان کرتے ہو. صحیح. آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا گاڈ ہے. ہاں ہاں ہاں. آپ اس کی پوجا نہیں کرتے، آپ اس پہ چڑھاوے نہیں چڑھاتے. صحیح صحیح. ایسا کرنے والے سحر اسود کہلاتا ہے. ایسا سحر اسود کالا جادو کہلاتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ عرب میں زیادہ ہے، اہل مصر میں زیادہ ہے. اللہ اکبر. لیکن سنتے ہم پاکستان میں زیادہ ہے. پاکستان میں تو ہے ہی نہیں. پاکستان میں تو صرف نام ہے. کوئی کالی گاؤں میں لے کالا جادو کرتا ہے، کالا جادو کرتا. ہاں یہ میں نے کیا کہا آپ سے، آپ کالا جادو لے لو، سحر اسود لے لو. اگر عرب کا بندہ کرے گا وہ کالی کو تو عادل نہیں کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کالی کا ہے. اب افریقہ کے اندر ایک دیوی ہے، آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جی. لیکن آپ کوئی کام کرتے ہو، کوئی شخص بولے گا یہ تو ہے ہی نہیں کالا، کالا تو اس سے کام لینے کو کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کالا جادو کہتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں سے مدد لینے کو، جیسے کالے کلبے سے کرنا، بہروں سے کرنا، یا دوسرے ان لوگوں سے کرنا، شیطانی قوتیں لے کے کرنا ہے، یا ہندوانی قوتوں سے کرنا. صحیح صحیح حضور. جبکہ سب ترتیب ہے، یہ طریقہ کار ہے سب کے مختلف کرنے کے. اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس آ گیا کہ مطلب یہ کہ جادو کی یہ مختلف قسمیں کیوں بنائی ہیں. میں نے سمجھایا نا اس کی وجہ سبحان اللہ.